فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير۔ ترجمہ آیت کا یہ ہے کہ بے شک وہ لوگ جو کفر پر برابر ڈٹے رہے، جو کفر پر برابر بضد رہے، مسلسل کفر میں مبتلا رہے، برابر ہے ان کے حق میں تم ڈراؤ ان کو یا نہ ڈراؤ، ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے مہر لگا دی ہے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردے پڑے ہیں، اور ان کے واسطے بڑا عذاب ہونے والا ہے۔ کل تک کی 5 آیتوں میں ایمان والوں کا بیان تھا، تقوی والوں کا بیان تھا، ان کی صفات، ان کی علامات وہ بیان فرمائی گئی تھی، اور گویا رہنمائی ہوئی تھی اس دعا کی جو ہم کو اللہ نے مانگنے کے لیے تلقین فرمائی تھی فاتحہ میں، کہ صراط مستقیم پر ہدایت کی دعا مانگا کرو، اور صراط مستقیم ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر تیرے انعامات ہوئے، اور ان لوگوں میں 4 طبقے ہیں، ایک انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام، اور دوسرے صدیقین، اور تیسرے شہداء، اور چوتھے صالحین۔ ان کی یہ علامتیں بیان فرمائی گئی جن کی ہدایت مطلوب ہونی چاہیے، جن کے راستے کو ڈھونڈنا چاہیے۔ وہ یہی لوگ ہیں جن کا ایمان بالغیب ہوتا ہے، جن کے ایمان بالغیب کا اثر ان کی عملی زندگی میں نمازوں کی اقامت کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے، اور جن کے ایمان بالغیب کا اثر ان کے مالیات میں خرچ کرنے کی شکل میں ہوتا ہے، اور ان کی جامعیت ایمان کا یہ عالم ہوتا ہے کہ اپنی کتاب اور اپنے رسول کو ماننے کے ساتھ ساتھ تمام انبیاء سابقین کو اور ان کی کتابوں کو بھی وہ مانتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں، اور ان کے ایمان کا خاص طور سے امتیاز یہ ہوتا ہے کہ ان کو آخرت کا یقین مشاہدے کے درجے میں ہوتا ہے۔ یہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہوتے ہیں ان اپنے رب کی جانب سے، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہوتے ہیں۔ تو گویا ان 5 آیتوں میں ہم کو مقتداؤں کی صفات بتائی گئی ہے کہ مقتدا کس کو بناؤ، کس کے پیچھے چلو، کس کے پیچھے چلنے سے تم کو صحیح رستہ ملے گا۔ ان لوگوں کو دیکھو اور اپنے ایمان سے، اپنے اخلاص سے، اپنی تلاش اور جستجو سے تلاش کرو، ضرور تم کو یہ لوگ مل جائیں گے، اگرچہ دنیا میں کامیاب ہو جائیں گے لیکن نایاب اس امت میں نہیں ہوں گے۔ من جد وجدہ، جو ڈھونڈے گا، جو محنت کرے گا، اس کو اس کا مطلوب ضرور ملے گا۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اچھے کام کرنے والوں کی محنتوں کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرے گا، ضرور اس کے ثمرات دیتا ہے۔ دنیا میں بھی ہم اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، جو تدبیر صحیح کے ساتھ دنیا کمانے کی کوشش کرتا ہے، عام متن اللہ کی عادت یہ ہے کہ اس کو دنیا دے دیتا ہے، اور اگر کوئی تدبیر صحیح نہیں کرتا یا محنت پوری نہیں کرتا تو اس میں ناکام اور فیل بھی ہو جاتا ہے۔ تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دنیا میں ہمارے ساتھ یہ عادت رکھتے ہیں کہ محنت کرنے والوں کو ان کا ثمرہ، ان کا مطلوب، ان کی دنیا دیتا ہے، تو آخرت کی محنت کرنے والوں کو آخرت کے ثمرے سے کیسے محروم کر دے گا؟ ضرور دے گا۔ اب دوسرا طبقہ ہے، ماننے اور نہ ماننے کے حساب سے دنیا کے انسان سب 2 گروہوں پہ بٹ جائیں گے۔ ایک گروہ ماننے والا، ایمان لانے والا، تسلیم کرنے والا اور سب چیزوں پر اپنا یقین رکھنے والا ہوگا۔ یہ تو لوگ ہوئے ماننے والے، ایمان والے، اور ان کے بالمقابل ضروری ہے دوسرا طبقہ بھی پیدا ہو جو حقائق کا انکار کرے، جو سچائیوں کو کبھی منہ نہ لگائے، جس کا مزاج ہمیشہ کفر سے وابستہ ہو۔ ایک ایسی جماعت بھی ضرور بنے گی، اس لیے کہ یہ تو سارا عالم ازداد سے اللہ نے بنا ہی رکھا ہے۔ ہمارے جسم میں بھی اللہ نے جن عناصر کو جمع کیا ہے ان میں آپس میں بہت جنگ ہے۔ 4 عنصر ہمارے جسم کے اجزاء بتائے جاتے ہیں: آگ، پانی، مٹی، ہوا۔
لیکن ظاہر ہے کہ ان میں سب میں چاروں میں اپنی الگ الگ جنگ ہے، ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ وہ تو اللہ نے اپنی تدبیر حسن سے ان دشمنوں کو ہمارے جسم میں جمع کر کے ان میں دوستی کرا دی ہے۔ جب تک یہ دوستی ہے جب تک تو ہم تندرست ہیں، اور جس دن اس میں آپس میں کھٹ پٹ ہو جاتی ہے ان ہمارے عناصر جسم میں، اسی دن ہم بیمار ہو جاتے ہیں۔ مثلا یہ کہ پانی کا غلبہ ہو گیا، جنگ تو ان کی چلتی رہتی ہے چپکے چپکے، مگر برابر برابر چھوٹتے رہتے ہیں، جیسے پہلوان برابر چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ لیکن اگر کسی دن پانی کا غلبہ ہو گیا تو ناک بہنے لگے گی، نزلہ ہو جائے گا، اور خدا جانے جسم میں کتنی سستی کاہلی پیدا ہو جائے گی، ہوتا رہتا ہے۔ اور اگر کسی روز زمین کا غلبہ ہو گیا، مٹی کا غلبہ ہو گیا، تو اماں پکارے گی، ابا پکاریں گے، مدرسہ پکارے گا، مؤذن پکارے گا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آوازیں آتی رہیں گی، مگر مٹی کی ڈھیر کی طرح سے سست کاہل پڑے رہیں گے، کروٹ ہی نہیں لے رہیں گے۔ کیا ہوا؟ سستی آ رہی ہے، جی ہی نہیں چاہتا اٹھنے۔ ارے بھائی کوئی وجہ کسی بس جی ہی نہیں چاہتا اٹھنے کا، تو یہ جی ہی نہیں چاہتا اٹھنے کو کیوں؟ مٹی غالب آ گئی ہے، اس کا مزاج ہی سستی کا ہے، وہ تو پڑی رہتی ہے جگہ۔ اور اگر کسی دن غلبہ آپ کا ہو گیا تو بس آنکھوں میں بھی سرخی ہے، اور منہ پہ بھی سرخی ہے، اور چہرہ بھی سرخ ہے، اور صبح سے شام تک گھر میں توڑ پھوڑ، کبھی بیوی پہ برس رہا ہے، کبھی بچوں پہ برس رہا ہے، غصہ ہی غصہ، غصہ ہی غصہ معلوم ہوا۔ ناری عنصر آج اپنے شباب پہ آ گیا۔ اور اگر ہوا کا غلبہ آ گیا اور ہوا زیادہ ہو گئی اور اس کو جیت ملی تو پیٹ بھی پھول گیا، رہائیں ہو رہی، گیس بھر گئی، یہ ہو گیا، بلاؤ ڈاکٹروں کو۔ غلط کے چھوٹے چھوٹے نمونے میں نے بتائے ہیں کہ ان عناصر اربع جو سب کے سب آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں، اللہ نے ہمارے جسم میں بھر دیا ہے۔ تو یہ جو عالم بڑا ہے، عالم اکبر، اس کو بھی اللہ نے متضاد چیزوں سے بھر رکھا ہے۔ ان بندوں میں بھی اللہ نے دو قسم کے بندے پیدا کر دیے، ایک وہ جو سچائیوں کو تسلیم کر لیتے ہیں، ان کا نام مومن ہوتا ہے، اور ایک وہ جو سچائیوں کا انکار کر دیتے ہیں، ان کا نام کافر ہوتا ہے۔ دو گروہوں پر دنیا بٹ گئی۔ اس پر اللہ نے فرمایا کہ دیکھو جہاں ایمان والے تمہیں ملیں گے، سر تسلیم خم جو مزاج یار میں آئے، ایسے لوگ ملیں گے، اور ہر بات پر آمنا وسلم نہ کہنے والے ملیں گے، تو ہر بات پر تمہاری وہ ماں سمینا و ماں اطانا، نہ ہم سنتے ہیں نہ اطاعت کرتے، ایسے لوگ بھی مل جائیں گے۔ ایسے لوگوں کو قرآن کی اصطلاح میں، اسلام کی اصطلاح میں، حدیثوں کی اصطلاح میں کافر کہا جاتا ہے۔ اور کافروں کی پھر دو قسمیں بن جاتی ہیں۔ ایک کافر تو وہ ہے کہ جن کا دل بھی کافر ہے، جن کی زبان بھی کافر ہے، یعنی دل میں بھی اللہ کا انکار اور حقائق کا انکار، اور ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار، جو کچھ بھی نبی لے کے آیا سب چیزوں کا انکار، یا ان میں سے کسی ایک چیز کا انکار دل میں بھی ہے اور زبان پر بھی ہے۔ ایسے لوگوں کو کچھ کہا جاتا ہے کافر سری، کلّا کافر۔ اور ایک ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ذرا بزدل ہوتے ہیں، زبان پر کہتے ہوئے ان کی ہمت نہیں ہوتی، دل کفر سے بھرا رہتا ہے، اور جہاں ان کو اپنے مذاق کے لوگ مل جاتے ہیں وہاں کہہ بھی دیتے ہیں کہ انا معکم، تمہارے ساتھ ہی ہے۔ اور وہاں مسلمانوں کی مجلس و محفل میں وہ تو وقت پاس کر رہے تھے، ہم مسلمانوں کا مذاق بنا رہے تھے اور ان کے اسرار اور رموز معلوم کر رہے تھے۔ تو ایمان والوں میں آتے ہیں تو آمنا، اور کفر والوں میں جاتے ہیں تو انا معکم۔ جن کا دل میں کفر بھرا ہوا ہوتا ہے مگر باہر سے اس کو چھپا لیتے ہیں، ایسے لوگ بھی کافر ہوتے ہیں، اور ان کا کفر پہلے طبقے سے بھی بڑا ہوا ہوتا ہے مگر ان کو شریعت کی اصطلاح میں منافق کہتے ہیں۔ تو ان دو آیتوں میں اللہ نے اس کفر سری کا بیان فرمایا۔ اب اس آیت سے ذرا سے اشکال یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ کفر میں مبتلا ہیں ان کے حق میں تیرا ڈرانا نہ ڈرانا برابر ہے، انذار و عدم انذار برابر ہے، انذار اور ابشار دونوں برابر ہے۔ انذار کہتے ہیں شفقت سے کسی کی خطرناک چیز سے ڈرانے، شفقت کے ساتھ، مہربانی کے ساتھ ڈرانے کی کئی قسمیں ہوتی ہیں دنیا میں۔ ایک ڈر اللہ کا ہوتا ہے، ایک ڈر ابا کا ہوتا ہے، ایک ڈر اماں کا ہوتا ہے، اور ایک ڈر بیوی کا بھی ہوتا ہے،
کہ گھر جا رہے ہیں، کچھ دلی سے لے کے تو آئے نہیں ہیں، خدا جانے کیا کیا بکے گی، تو مجھ سے میرے واسطے کچھ بھی تحفہ لے کے نہ آئے تم، اس کا بھی ڈر لگا رہتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ابا کے ڈر کی اور حیثیت ہوتی ہے، اماں کے ڈر کی اور حیثیت ہوتی ہے، بیوی سے ڈر کا اور مطلب ہوتا ہے، اور ایک ڈر اور ہوتا ہے، گھر میں چور گھس آئے تو ان کا بھی ڈر ہوتا ہے، جب تو لوگ ڈرتے ہیں، ڈاکو آ گئے تو ان کا بھی ڈر ہوتا ہے، اور اگر ہم سے کوئی سڑک کا کوئی قصہ خلاف ورزی کا ہوا ہے تو پولیس کا ڈر ہوتا ہے۔ تو اگر ایسا ڈر ہو جیسے چوروں کا، ڈاکوؤں کا ڈر، اسے انذار نہیں ہے۔ انذار اسے کہتے ہیں جیسے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ڈرانا، شفقتوں سے، محبتوں سے، مہربانیوں سے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میری اب تمہاری ایک ایسی مثال ہے جیسے کسی شخص نے آگ روشن کی ہو اور اس آگ پر پتنگے اور پروانے آ رہے ہوں اور وہ اس آگ میں گرنا چاہتے ہیں، اپنی جان ہلاک، جان خراب کر رہے ہیں، اور وہ آگ والا ان پر مہربانی کے ساتھ ان کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے، مگر پتنگے اور پروانے ہیں کہ وہ اس کے روکنے سے رکتے ہی نہیں ہے۔ بس یہی حال میرا اور تمہارا ہے، آگ روشن جہنم کی، اور تم پروانہ وار اس میں گرنے کی کوشش کر رہے ہو بڑے شوق سے۔ اگر شوق سے شراب پیتا ہے آدمی تو کیا شوق سے جہنم میں جانے کی تیاری نہیں کر رہا ہے؟ اگر شوق سے آدمی بدکاری کی طرف جا رہا ہے تو کیا شوق سے جہنم میں نہیں جا رہا ہے؟ بہت تیز قدم چلتا ہے، کہاں بظاہر تو وہاں جا رہا ہے لیکن حقیقت میں تو وہ جہنم ہی میں جا رہا ہے۔ چوری کے واسطے جا رہا ہے تو شوق سے جا رہا ہے تو کہ جہنم میں نہیں جا رہا ہے۔ تو بڑے شوق سے پروانوں کی طرح لوگ جہنم کی آگ میں گر رہے ہیں، تم لوگ گر رہے ہو، فرمایا رسول اللہ علیہ وسلم نے، اور میں تمہیں برابر تمہارے کولہے پکڑ پکڑ کے، تمہارے ہاتھ پکڑ پکڑ کے، تمہارے سر پکڑ پکڑ کے تم کو روک رہا ہوں۔ تو اگر محبت سے ڈرانا ہو کسی خطرناک چیز سے تو اس کا نام ہے انذار، اور اگر کوئی مسرت بھری خبر سنائی جائے کسی کو تو اس کا نام ہے ابشار۔ انذار کہتے ہیں خوف کی خبر سنانا ہر ہمدردی اور محبت کے ساتھ، اور ابشار کہتے ہیں خوشی کی خبر سنانا، وہ بھی ہمدردی اور محبت کے ساتھ۔ اور یہ منصب سب سے بڑا اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو دیا ہے کہ ان نبیوں کے ذہن میں کسی کافر کی بھی بدخواہی نہیں ہوتی ہے۔ یہ خصوصیت ہے انبیاء علیہ والسلام کی کہ نبی کے دل میں کسی بڑے سے بڑے دشمن کی کبھی بدخواہی نہیں ہوتی، ہمیشہ خیر خواہی ہوتی ہے، چاہے وہ ابو جہل ہی کیوں نہ ہو، اور چاہے وہ فرعون ہی کیوں نہ ہو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں، اور چاہے وہ نمرود ہی کیوں نہ ہو ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں۔ پیغمبر کی خاص شان یہ ہوتی ہے کہ جس کو جو کچھ کہتا ہے اس کی ہمدردی میں کہتا ہے۔ اگر کہیں میدان جہاد میں اس کا آمنا سامنا بھی ہو جائے، اول تو اول مزاج کبیر نبی کا یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کا مد مقابل دشمن سامنے آ بھی جائے تو حتی الامکان بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر میدان جنگ میں اگلے مورچوں پر لڑتے تھے، یہ تو نہیں پیچھے تم جاؤ لڑ جاؤ لڑ لو اور ہم یہیں بیٹھے ہیں، ایسا تو نہیں تھا، اگلے مورچوں پر لڑا کرتے تھے جہاں گھمسان کی جنگ ہوتی تھی۔ مگر آپ کے دست مبارک سے کسی ایک کافر کا قتل کیا جانا بھی ثابت ہے، کیوں نہیں ہے ثابت؟ بچا دیتے تھے، طرح دیتے تھے، چھوڑو ان کو، پھر شاید کام آ جائے گا، شاید سمجھ جائے گا، شاید ایمان لے آئے گا، شاید اپنے کو جہنم سے بچا لے گا۔ اور یہ بھی ذہن میں ہوتا تھا کہ اس امت میں سب سے بڑا عذاب اس بنی آدم میں سب سے بڑا عذاب اس کو ہوتا ہے جو کسی نبی کو قتل کر دے، اور پھر اس کو ہوتا ہے جو جس کو کوئی نبی قتل کر دے۔ جو نبی کا قاتل ہوتا ہے وہ بھی سب سے زیادہ معذب ہوتا ہے، اور جو نبی کا مقتول ہوتا ہے وہ بھی سب سے زیادہ معذب ہوتا ہے۔ اس لیے آپ چاہتے تھے کہ اگر اس کو عذابی ہونا ہو تو کوئی اور قتل کر دے گا، ہلکا عذاب ہوگا، اور اگر میں قتل کروں گا تو اس کو بہت زیادہ عذاب ہوگا۔ تو اگر عذاب ہی ہونا ہے تو کم سے کم تو ہو، یعنی وہاں بھی ہمدردیاں پیش نظر ہوتی تھی کہ اس کو عذاب اگر اول تو ہونا نہیں چاہیے، اس کو ایمان لے آنا چاہیے، لیکن اگر اللہ کے یہاں اس کا معذب ہونا اور جہنم میں جانا لکھا ہی جا چکا ہے تو میرے ہاتھ سے نہ مرے یہ، کہ میرے ہاتھ سے اگر مرے گا تو بہت عذاب اس کو ہوگا۔ تو نبی کی خیر خواہی اور ہمدردی کافروں کو بھی حاصل ہوتی ہے، دشمنوں کو بھی حاصل ہوتی ہے، اور اسی کا مظاہرہ ہوا تھا طائف کے میدان میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے کون سی ظلم و زیادتی تھی جو کر نہیں دی تھی، ظلم و زیادتی کی انتہا کر دی تھی، مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں
ان کی زیادتیوں کے باوجود ہمدردیاں بھی زیادہ تھیں. جتنی زیادتی ان کی تھی اتنی ادھر سے ہمدردیاں زیادہ تھیں. اور باوجود اس کے کہ اللہ کی جانب سے اختیار بھی دے دیا گیا تھا. فرشتے بھی آ گئے تھے. اقشبین پہاڑیوں کے اٹھانے والے فرشتے آپ کے سامنے موجود ہیں اور وہ اجازت چاہ رہے ہیں کہ آپ چاہیں تو ہم ان پتھروں کو، ان پہاڑوں کو اٹھا کے ان کے اوپر دے مارے، ان کا کچل جائیں گے. لیکن آپ نے فرمایا کہ نہیں، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اللہ ان کو ہدایت کا کوئی رستہ بنا دے، یہ تو بیچارے جانتے پہچانتے نہیں ہیں. تو نبی میں خاص شانی ہوتی. اب یہ علماء جو ہوتے ہیں انبیاء کے نقش قدم پہ ہوتے ہیں. جس عالم کے دل میں عام مسلمانوں کی ہمدردیاں زیادہ ہوں گی وہی بڑا عالم ہوگا. علم نہ ناپو ان کا، بلکہ علم کے ثمرات کو ناپو. یہ نہیں کہ یہ بال کی کھال نکالتا ہے، دلائل بہت دیتا ہے، بہت اچھی تقریر کرتا ہے، بہت اچھی خطابت کرتا ہے، یا بہت اچھی کتابیں لکھی ہیں، یا بہت اچھی شروحات لکھی ہیں. اس سے نہ ناپو علم کو اس کے ثمرات سے ناپو. اور علم کا ثمرہ جو ہے اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہمدردی ہے. کیونکہ علم کے معنی ہے جاننے کے، اور جاننے کے بعد ہوگا پہچاننا، اور پہچاننے کے بعد ہوگا ماننا. یعنی علم اور پھر عرفان اور پھر ایمان. تو ظاہر ہے کہ جب ہم نے اللہ کو پہچان لیا تو جب بھی کوئی دشمن ہمارے سامنے آئے گا تو اس کی یہ نسبت بھی ساتھ ساتھ لگی ہوئی آئے گی کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے. تو اس نسبت کے ساتھ اس کے دل میں ہمدردی آ جائے گی کہ ہے تو میرے ہی مولا کا بندہ، یہ بھی میرے ہی آقا کا ہے. وہ نافرمان صحیح اس وقت میں، مگر یہ جانے اور اس کا اللہ جانے نافرمانی کو. میں تو بیچ کا وکیل اور ایجنٹ نہیں ہوں، میں کیوں اس سے انتقام لوں، کیوں اس کو سزا دوں. تو پھر وہ سب کے ساتھ ہمدردی اور خیرخواہی کی روش اختیار کرے گا. پہلے بھی میں نے سنایا تھا کہ ہمارے بزرگوں نے، اللہ والوں نے تو دشمنوں کا دل بھی کبھی دکھایا نہیں ہے. سنیدم کے مردان راہ خدا، دل دشمنا ہم نہ کر دند تنگ، تورا کہ میسر شوتی مقام کے بعد دوستانت خلافت تو جنگ. اللہ والے تو مردان خدا اللہ والی ہوتے ہیں. مردان خدا تو کبھی دشمن کو بھی نہیں ستاتے. ہر شخص کی خیر خواہی، ہمدردی اس کے دل میں ہوتی ہے. تعصب ان کے پاس کو نہیں ہوتا، گروہ بندی ان کے پاس کو ہو کر نہیں گزرتی. وہ ہر انسان کو اللہ کا بندہ سمجھتے ہیں اور ہر شخص سے ان کو پیار ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے. بلکہ گناہ گاروں پر تو ان کی شفقتیں اور بھی بڑھ جاتی ہیں، کیونکہ وہ زیادہ مستحق ہے شفقتوں کے. جو نیکوکار ہیں، جو نیک ہیں، متقی پرہیزگار اور ابرار ہیں، ان کے متعلق تو یہ خیال آتا ہے یہ تو خوشحال ہے، یہ تو دولت مند ہے، یہ تو بہت مالدار ہے، ان کے پاس تو اعمال بہت ہے. مالدار نہیں تو اعمالدار تو ہے. جیسے مالدار پر دوسرے مالداروں کو کوئی رحم نہیں آتا. ان کے گھر تو دولت بھری پڑی ہے، ان کی کیا افطاری کو پوچھ رہا، ان کے لیے کیا دعوت کرنا، ان کا تو گھر دولت سے بھرا پڑا ہے. تو جو مالدار ہے، مالداروں کو اس کی رعایت ضروری نہیں ہوتی. ویسے ہی اعمالدار بھی گھر کے خوشحال ہیں، ان کے پاس عمل بہت ہے، بخشش کا سامان بہت ہے. اور یہ بیچارے گنہگار جن کے اعمال کمزور، تو ان پہ اللہ والوں کو بڑا رحم آتا ہے. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ گنہگاروں کو یہ بہت قریب بٹھاتے ہیں اور لوگ اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں، جی داڑھی تو رکھتا نہیں، اس کو پاس بٹھا رکھا ہے، یہ تو بڑا آزاد ہے، نماز بھی نہیں پڑھتا، اس کو برابر میں بٹھا رکھا ہے. لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں. تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں نواب شوکت علی خان جو باغپت کے نواب تھے، نواب جمشید علی خان جو حضرت کے گھر میں گھر کا تعلق رکھتے تھے، وہ حضرت کے پاس آ کر بیٹھتے تو حضرت ان کو اپنے پاس جگہ دیتے تھے اور داڑھی واڑی رکھتے نہیں تھے، وہ آزاد تھے. تو جو لوگ کم عقیدے کے ہوتے ہیں وہ چپکے چپکے کہتے تھے عجیب بات ہے، حضرت ان کو اپنے برابر میں بٹھا لیتے ہیں. لیکن کسی کو کیا معلوم تھا کہ حضرت کیا چاہتے ہیں. بعد میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی اگرچہ گناہوں میں مبتلا ہے، لیکن اگر بزرگ ان پر شفقت کا ہاتھ رکھیں گے اور اپنے پاس بٹھائیں گے، اگر یہ ان گناہوں سے نہ بھی بچیں گے تو اور بڑے گناہ میں تو کم سے کم مبتلا نہیں ہوں گے. وہ بڑے گناہوں کی ابتلا سے بچ جائیں گے. ان کو خیال آئے گا ارے حضرت کی ہم پر کتنی شفقتیں ہیں، اپنے برابر میں بٹھا لیتے ہیں، اب بس زیادہ گناہوں میں ہم کو مبتلا نہیں ہونا چاہیے. لیکن ان انجام بزرگوں کے پاس بیٹھنے والوں کو ہمیشہ اچھا ہوتا ہے. ان کی اولاد آج اتنی بڑی بڑی داڑھیوں والی اور علم دین دوست
اور سب کے سب اللہ والے صوفیاء کرام ان کے گھر میں پیدا ہوئے. کسی کو کیا معلوم تھا کہ حضرت کیا چاہتے ہیں ان سے, کہاں ہونے والا ہے یہ فیض. تو شفقتیں ہوتی ہیں گنہگاروں پر. اس شفقتوں سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ گنہگار لوگ اپنے گناہوں سے بچنے لگتے ہیں آہستہ آہستہ, اور اگر نہیں بھی بچ پاتے اپنی طبی عادتوں کی وجہ سے تو کم سے کم اور دوسرے گناہوں میں پھر مبتلا نہیں ہوتے. یہ بھی بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے. اس لیے ان بزرگوں کے کسی عمل پہ اعتراض تو کبھی کرنا ہی نہیں چاہیے. کیوں؟ کارے پاکا راتے اصل خود مگیر گرچہ مانت در نوستن شیر و شیر. شیر کا اور شیر کا املا یکساں ہوتا ہے. ہمارے عملکار بزرگوں کے عمل کا یکساں ہی ہوتا ہے, کام ایک ہی عمل ہے. لیکن پاک لوگوں کا عمل جو ہمارے ہی جیسا ہے وہ ہمارے جیسا حقیقت میں نہیں ہوتا. جیسے شیر الگ ایک حقیقت ہے, پھاڑ کھانے والا درندہ, اور شیر الگ ایک حقیقت ہے, دودھ کا پیالہ. دونوں کا املا ایک ہوتا ہے مگر حقیقت میں بڑا فرق ہوتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقتیں, مہربانیاں اور رافتیں اور رحمت للعالمین کی شانیں ان کافروں کے حق میں اصلاح و تربیت کی تھی. کوشش یہ تھی کہ یہ اپنے آپ کو جہنم سے بچائیں. لیکن اللہ نے یہ فرما دیا کہ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. تم ان کو ڈراؤ تب ایمان نہیں لانے کے, اور نہ ڈراؤ تب ایمان نہیں لانے کے. تیرا انذار و عدم انذار, تیرا وعد و نصیحت کرنا, تیرا سمجھانا بجھانا, یہ سب ایسا ہی ہو گیا جیسے نہ سمجھانا اور نہ بتانا. کیوں فرمایا اللہ؟ سمجھاتے رہتے ہیں. نہیں, تکلیف ہوتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, تکلیف ہوتی تھی. صبح سے شام تک ایک استاد اپنے طالب کو سمجھائے بجھائے اور ایک حرف کی ادائیگی پر محنت کرے, اور شام کو جب اس حرف کو بولا بچہ تو ویسے ہی ٹیڑھا کا ٹیڑھا, تو اسے تکلیف نہیں ہوگی استاد کو. استاد سے پوچھو, جب وہ 25 دفعے 50 دفعے 100 دفعے ایک حرف کے صحیح مخرج سے نکالنے پر محنت کرتا ہے, اور پھر بچہ اس کو تا کے بجائے تو ہی کہتا ہے ٹائی کہتا ہے, تو اس کو تکلیف نہیں ہوگی. اس کو ضرور تکلیف ہوتی ہے. اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو سب سے زیادہ محبت تھی اور شفقت تھی اور پیار تھا. تو آپ کی اس تکلیف کے عنوان کو ختم کر دیا اللہ نے کہ یہ کافر جو تجھے ملے ہیں, یہ ابو جہل ہے, یہ ابو لہب ہے. مخصوص کافر مراد ہے اس میں, سب کافر مراد نہیں. مخصوص قسم کا کافروں کا ٹولہ جو تیرے سامنے موجود ہے, جس تو سمجھاتے سمجھاتے تھکا جا رہا ہے, جس پر یوں بھی فرمایا کہ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مومنین. تو شاید اپنے آپ کو ہلاک ہی کر دے گا ان کے ایمان لانے کی محنت پر, اور یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. تو کیوں اپنے آپ کو اتنا پیچھے ڈال رکھا ہے ان کو؟ اور کہیں صنادید قریش کو لیے بیٹھے ہیں خلوت خانے میں, اور کسی کو ہاتھ پکڑ کے کسی کندھے پہ ہاتھ رکھ کے ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ وہ اور غریب لوگوں کے ہوتے ہوئے تو آپ کی مجلس میں آنا گوارا ہی نہیں کرتے تھے. صاحب آپ کی مجلس میں تو بہت چھوٹے موٹے لوگ بیٹھے رہتے ہیں, ہم بہت بڑے لوگ ہیں, ہم تو ان چھوٹے موٹے لوگوں کے ساتھ نہیں آ سکتے آپ کی مجلس میں. تو چاہیے تو یہ تھا کہ آپ دفع کر دیتے کہ جاؤ بھاگو, نہیں آتے تھے. لیکن شفقت اور محبت کا تقاضا یہ تھا کہ آپ لوگوں کو سمجھا کر رستے پر لگا دیں. تو آپ نے ایسی مجلسوں کا بھی موقع بنایا جہاں یہی لوگ آ سکیں اور دوسرے لوگ نہ ہوں. یہ میں شفقت اور ہمدردی کی بنیاد پر تھا. اور اس وقت میں کوئی اور صحابی آ گیا تو تھوڑی سی ناگواری کا بھی اظہار ہوا. ایک مرتبہ صنادید قریش کو آپ سمجھا رہے تھے کہ اتنے میں حضرت عمرو بن ام مکتوم جو ایک نابینا صحابی ہیں وہ بھی آ گئے دروازے. ان کو معلوم ہی نہیں تھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور کس چیز کو سمجھا رہے ہیں. تو اس نے کہا السلام علیکم حضرت. آپ کی پیشانی میں بل پڑ گیا کہ یہ کون سا وقت اس کے آنے کا تھا. میں ہر وقت تو انہی لوگوں میں بیٹھا رہتا ہوں, وہاں مجھ سے باتیں کر سکتے ہیں. میں یہاں خلوت میں ان بڑے بڑے لوگوں سے بات کر رہا ہوں کہ رستے میں لگ جائیں گے تو اپنی جہنم اپنے آپ کو بچا لیں گے جہنم سے. اور یہاں بھی انہوں نے کہا السلام علیکم. پیشانی پہ ذرا سی سلوٹ پڑی جو طبیعت کے اور عادت کے خلاف تھی. اور اس قوم کی ہمدردی میں اپنوں کی طرف سے کچھ ناگواری کا اظہار ہوا, مگر اللہ نے وہی نوٹس دیا عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکا. پیشانی پہ بل ڈال لیے, منہ چڑھا لیا اور اندھے کے آنے سے ناگواری کا اظہار کیا. تجھے کیا معلوم ہے کہ یہ اندھا ہدایت پانے والا ہے کہ یہ بڑے بڑے کفار اور قریشی یہ ہدایت پانے والے ہیں؟ تجھے نہیں معلوم ہے تو ہمیں معلوم ہے.
تو اللہ تو خالق ہے، مالک ہے، اسے تو جتنی ہمدردیاں جنت میں جانے والوں کے ساتھ ہے، اتنی ہمدردیاں انہیں دوزخ میں جانے والوں کے ساتھ بھی ہیں، مگر دوزخ کا بھی تو پیٹ بھرنا ہے، وہاں دوزخ کے ساتھ ہمدردیاں ہیں. اس لیے اللہ کی ذات تو ہے بے نیاز، اور پیغمبر ہوتا ہے انسان و بشر تو وہ ضرور انسانوں پر ہمدرد اور شفیق بہت زیادہ ہوتا ہے. تو نبی کریم کو جو تکلیف ہوتی تھی ان کے رستے پر نہ آنے کی وجہ سے، اس تکلیف کا علاج کیا اللہ نے کہ یہ کافر جن پر کفر کی مہریں لگ چکی ہیں، اتنے زمانے تک انہوں نے کفر کیا ہے کہ وہ ایمان کی فطری صلاحیت اپنے ہاتھوں سے انہوں نے برباد کر دی ہے. وہ جو کلو مولودی یولد علی الفطرہ کہ ہر انسان صحیح فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، وہ انہوں نے ضائع کر دی ہے. بالکل اس طرح جیسے کوئی آدمی اپنی آنکھوں پر 6 مہینے تک پٹی باندھے رکھے اور اس پٹی میں خیریت سے مرچیں بھی لگاتا رہے تو 6 مہینے میں آنکھوں کی بینائی چلی جائے گی. تو اللہ نے بھی ایمان بینائی ختم کی کہ ہم نے اپنے ہاتھ سے کی ہے، اگر ہم اپنے کانوں میں گرم گرم تیل روزانہ ڈالتے رہیں اور 10-5 دن کے بعد میں ہماری سماعت کے سوراخ بند ہو جائیں اور ہم بہرے ہو جائیں تو اس میں ہم نے اپنے ہاتھ سے غلطی کی ہے کہ اللہ نے اس کو بہرا کر دیا. تو اسی طرح سے ان کافروں نے اپنی اس فطری ایمانی صلاحیتوں کو اپنے اس کسبی کفر سے برابر ضائع کر دیا. ضائع کرتے کرتے آخر ان کی وہ صلاحیت ختم ہو گئی، اور جب صلاحیت ختم ہو جاتی ہے تو پھر اس میں وہ صلاحیت لوٹ کر نہیں بھیجتا. عادت نہیں ہے، جیسے کوئی مر جاتا ہے تو دوبارہ اس کو زندگی اس دنیا میں نہیں بھیجتا، اور اگر زندہ کرتا تو یہاں نہیں بھیجتا. تو جب اللہ ایک دفعہ کی دی ہوئی نعمت کو چھین لیتا ہے تو پھر نہیں آتی اس کے پاس. ناشکری کی وجہ سے اگر چھینتی ہے تو پھر آتی نہیں ہے. چنانچہ نوجوان ہمارے اپنی اس جوانی اور نوجوانی کی قدر نہیں کرتے، اس کو ضائع کر دیتے ہیں، اور جب یہ چلی جاتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے تو پھر لوگ یوں چاہیں کہ گولی سے، دوا سے، حکیموں سے، ڈاکٹروں سے اور فٹ پاتھ پہ بیچنے والے جڑی بوٹیوں سے کہ بڈھا کھاوے تو جوان ہو. پھر اللہ میاں بھیجتے نہیں واپس. اپنے ہاتھ سے تو خراب کی ہے جوانی، پھر کیوں بھیجیں؟ ایک دفعہ تو دیکھے تمہیں دیکھ لیا ہے، اب کے بھی اگر دیکھے تو تم ایسا ہی کرو گے، اس لیے اب نہیں ملتی. خوشیاں دی، بہت زیادہ خوشحالیاں دی، گھر سے دولت سے گھر بھر گیا، اور ہم اس کی ناقدری پہ آئے، فضول خرچیوں میں مال اڑانا شروع کر دیا، اور گھر کا ایک ایک پیسہ ہم نے ضائع کر دیا. اور اب پھر اللہ سے دعا مانگے اور اللہ والوں نے کہ جی بڑا ٹوٹا آ گیا، بڑا نقصان پڑ گیا، گھر میں کچھ بھی نہیں رہا، تو اللہ بھی تو کہہ دیں گے نہیں میں نے تو بہت دیا تھا لیکن قدر نہیں تھی کہ تم نے. جب قدری کرتے ہو تو میں اپنی نعمتوں کو چھین لیتا ہوں. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اللہ نے اپنی عادت کو بتا دیا ہے کہ نعمتوں پر شکر کرو گے تو میں نعمتیں زیادہ دیتا رہوں گا، اور ناشکری کرو گے تو میں تم سے نعمت چھین لوں گا اور پھر سخت سزا بھی دوں گا. اور سخت سزا تو یہی بہت ہے دنیا میں کہ فقر و فاقے میں مبتلا کر دیا، اور عزت کے بعد ذلت دے دی، اور مکانوں کے بعد خالی سڑک پہ بٹھا دیا. یہ تو سزا ہی ہے، سزائی کی قسمیں ہیں. یہ نہیں کہ جہنم میں جانے کے بعد ہی سزا ملے گی، نہیں، روز قدم قدم پر یہاں بھی ہم کو سزائیں چھوٹی موٹی ملتی رہتی ہیں، مگر مزاج تو ایسا بنا لیا ہے کہ ہم نصیحت قبول کرنے کو تیار ہی نہیں ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کافروں کی خاطر ہر وقت بے چین رہتے تھے اور اپنا خون جلاتے تھے، اپنے جسم کو بھلاتے تھے. بتاؤ 63 سال کی عمر میں آپ کی وفات ہو رہی ہے اور بڑھاپا ظاہر ہو گیا، جبکہ آپ کو اللہ نے 4000 مردوں کی طاقت سے نوازا. جنت کے 100 مردوں کی طاقت اللہ نے آپ کو دی تھی، اور جنت کے ایک مرد میں دنیا کے 40 مردوں کی طاقت ہوتی ہے. تو 4000 مردوں کی طاقت والا جوان 63 سال کی عمر میں بوڑھا ہو جائے تو کیوں گئی یہ جوانی، کیوں گئی یہ طاقت؟ وہی اس کے غم میں گھل رہے ہیں، اس کے رنج میں پگھل رہے ہیں، یہاں خون جل رہا ہے، اس کی فکر پڑی ہے، ساری امت کی فکر پڑی ہے، مکے اور مدینے والوں کی فکریں پڑی ہیں، عرب اور عجم کی فکریں ہیں، اور اپنے زمانے کے انسانوں کی ہیں، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کی فکریں ہیں، اور صرف انسانوں کی نہیں جنات کی بھی فکریں ہیں. یہ ساری فکریں ایک قلم میں اگر آ جائیں گی تو بتاؤ وہ 63 سال تک جینا بھی اس کا معجزہ تھا. اتنے غم تو اگر کسی اور پر پڑتے تو ایک دن بھی نہیں جی سکتا تھا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی صاحبزادی فرماتی ہیں اپنے غم کا اظہار کرتے ہوئے، جب حضور اکرم کی وفات ہوئی نا اور حضرت فاطمہ موجود تھی تو ظاہر ہے کہ فاطمہ کو جتنا رنج و بلال ہوگا
اتنا اوروں کو تو مشکل ہے، اس لیے کہ وہ تو بیٹی بھی تو ہے نا، صرف امت کی ایک فرد نہیں ہے بلکہ بیٹی ہے اور جسد نبی کریم کا ایک ٹکڑا ہے، تو وہ ساری کیفیت ان کے جسم میں آئی۔ تو وہ ایک شعر کہتی ہے جب آپ کی وفات ہوئی، صبت علیہ مصائب لو انہا، صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام شرن لیالیا، مجھ پر ایسا غم کا پہاڑ ٹوٹا ہے کہ اگر یہ غم کا پہاڑ دنوں پر ٹوٹتا تو دنوں کی رات بن جاتی، دنوں کی رات بن جاتی۔ تو پھر بھی حضرت فاطمہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کا غم تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ساری امت کا غم تھا، انسانوں کا اور جنات کا سب کا غم تھا، اپنے زمانے کے انسانوں کا اور قیامت تک آنے والے اربوں انسانوں کا، اور ہمارا اور تمہارا بھی غم اس میں تھا داخل۔ جبھی تو ایسی محنت اور ایسی تدبیریں بتا کے گئے کہ علم بہرحال ہم تک اللہ نے پہنچا دیا۔ ایسے سپاہی چھوڑ کے گئے کہ انہوں نے اس علم کو، دین کو، سنتوں کو، پیغمبر کی تمام ہدایات کو، ساری سیرت و صورت کو محفوظ کر کے عملی اندازوں سے بھی ہم تک پہنچا دیا جائے انگلینڈ میں۔ کوئی ملک بچا ہے جہاں اللہ نے اپنا دین نہیں پہنچا دیا ہے؟ یہ اس پیغمبر کی محنتوں کا تو صدقہ اور ثمرہ ہے جو ہم تک یہ دین پہنچ گیا، ورنہ یہاں کے اس ملک میں جہاں کوئی ماننے ہی کو تیار نہیں ہے نبی کریم کی ذات گرامی کو اور آپ کی پیغمبری کو، اور یہاں پھر اللہ کے فضل و کرم سے ایک نہیں، دو نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کہاں کہاں تک کتنے لوگ اللہ کی سنتوں کو، رسول کی سنتوں کو زندہ کرنے والے یہاں موجود ہیں۔ تو یہ آپ کی ثمرات، آپ کی محنتوں کے ثمرات یہاں بھی پہنچے ہیں۔ تو بہرحال اس زمانے میں آپ کو بڑی تکلیف ہوتی تھی، ابو جہل نہیں مانتا، ابو لہب آپ کا چچا نہیں مانتا، یہ عقبہ ابن ابی معیط نہیں مانتا، یہ عتبہ نہیں مانتا، یہ ولید نہیں مانتا، یہ فلاں نہیں مانتا، تو ان کے نہ ماننے کی وجہ سے آپ کو اذیت ہوتی تھی، توقع تھی نہ ماننے کی، اور جب توقع ختم ہو جائے کسی سے پھر کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ جب تک مجھے آپ سے توقع ہے تو میں آپ کے پاس لگا پھروں گا، لیکن جب مجھے یہ مایوسی ہو گئی کہ آپ میری کوئی خدمت نہیں کر سکتے تو میں چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ پھر توقع ختم ہو گئی تو سارا مسئلہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ جب تک اماں ابا سے بچوں کو توقع رہتی ہے نا کہ یہ ہمارے لیے کچھ کریں گے، پالیں گے، پرورش کریں گے، دودھ لا کے دیں گے، کھانا لا کے دیں گے، تو بچے اماں ابا سے لپٹے پھرتے رہتے ہیں، اور جب وہ سمجھتے کہ اب تو ابا نہیں دینے والے، اس لیے کہ اب تو انہوں نے دوسری شادی کر لی ہے، دوسرے بچے ہو گئے ہیں، ہم بڑے بھی ہو گئے ہیں، 16-17 سال سے آگے بھی نکل گئے ہیں، ہم کچھ کمانے بھی لگے ہیں، اب تو ابا سے توقع رکھنا غلط ہے، تو پھر وہاں جائیں گے، چھوڑ دیں گے۔ یہ دنیا کا نظام ہے، اسی لیے کسی سے توقع نہ رکھو۔ ہر گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی بات فرمائی تھی اپنے خلوت خانے سے باہر آ کر علماء کی مجلس میں، یوں فرمایا تھا کہ میرے جی میں ایک بات آ رہی ہے، اگر تم لوگ کہو تو میں بتا دوں، اور پھر خاموشی ہے۔ پھر عرض کیا کہ حضرت بتا دیجیے۔ 3 دفعہ یہی اصرار کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ میرے دل میں بہت دیر سے یہ بات آ رہی تھی بڑی شدت تقاضے کے ساتھ کہ میں تم سے ایک بات بتا دوں، اور وہ یہ ہے کہ کسی سے کوئی امید نہ رکھو اللہ کے سوا، حتیٰ کہ مجھ سے بھی کوئی امید نہ رکھو۔ یعنی مریدوں کو فرما رہے استاد پیر سے بھی کوئی امید نہ رکھو، پیر کے بھی ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، استاد سے بھی نہ کچھ توقع رکھو، اس لیے کہ استاد کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں ہے۔ اگر استاد کے ہاتھ میں ہوتا تو سب سے زیادہ علم یہ استاد لوگ اپنی اولاد کو دیتے، مگر اولاد ان کی سب سے زیادہ ناکارہ اور نکمی رہ جاتی ہے، اوروں کو آ بھی جاتا ہے کچھ نہ کچھ، تو مانو دینا ان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ مشائخ کے ہاتھ میں اگر کچھ ہوتا تو وہ سب سے پہلے اپنی اولاد کو مالا مال کرتے اپنی نسبتوں سے، لیکن کبھی کبھی اولاد بہت ناخلف نکل جاتی ہے، نہیں مان کے دیتی، تو ان کے ہاتھ میں نہیں، اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ تو اگر ہماری توقع ختم ہو جائے کسی سے تو پھر غیر متوقع چیز نہ ملنے کی وجہ سے ہم کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ توقعات وابستہ تھی کہ لوگ مان جائیں گے، اس لیے صبح کو سمجھا رہے، شام کو سمجھا رہے، دن میں، رات میں، خلوت میں، جلوت میں برابر سمجھانے کی دوڑ دھوم میں لگے ہوئے ہیں، اور اللہ نے آپ کو نا امید کر دیا ان سے، اور فرمایا کہ یہ کافر جو تیرے سامنے موجود ہے، جو بزید ہونے کی وجہ سے، کفر پر اصرار کرنے کی وجہ سے، مسلسل ہم کفر میں مبتلا ہونے کی وجہ سے، عناد اور دشمنی کی وجہ سے، تیرے ساتھ حسد اور کینے کی وجہ سے انہوں نے اپنی اس فطری صلاحیت کو کھو ڈالا ہے، اب ان کے متعلق تیرا ڈرانا نہ ڈرانا سب برابر ہو گیا ہے، اس لیے توقع نہ رکھو، پریشانی میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔ اور یہ اللہ کا باف النفس کا اللہ یکون مومنین، اور یہ بھی فرما دیا فنلزمکموہا وانتم لہا کارہون، تم پسند نہ کرو ہم تمہارے پیچھے پیچھے پھرتے رہیں،
ہم کو بھی تو غیرت ہے نا، یہ کہہ کے الگ ہو جاؤ. لیکن اس میں عجیب انداز اختیار فرمایا کہ بس توقع ختم کی ہے ہم نے، یہ انذار و ابشار کا جو تیرا عمل ہے، جو تیری پیغمبرانہ شان ہے، یہ برابر جاری رہے گی. ان کے حق میں برابر ہو گیا ہے، ان کو سمجھانے سے نفع نہیں ہوگا، مگر تیرے حق میں برابر نہیں ہوا، تجھے تو تیری محنت پر اجر و ثواب ملتا ہی رہے. یہ بھی رکھا، اس لیے فرمایا علیہم، ان کے حق میں برابر ہو گیا ہے تیرا سمجھانا اور نہ سمجھانا. معلومات تیرے حق میں برابر نہیں ہوا، تو اگر ان مکتوم بالکفر لوگوں کو بھی سمجھاتا رہے گا تو تجھے پھر بھی ثواب ملتا ہے. تو اپنی محنت میں لگا رہے. یہ کون سے کافر تھے؟ یہ سب کافر نہیں، بلکہ مخصوص کافر مراد ہیں. الذین کفروا کا جو لفظ ہے عربی زبان والے جانتے ہیں، یہ جس انداز سے آتا ہے اس انداز سے اس میں خصوصیت پیدا ہو جاتی ہے. تو الذین کفروا سے مراد عام کافر نہیں ہے کہ سب کے ہی حق میں سمجھانا نہ سمجھانا برابر ہو جائے، پھر تو کافروں پر محنت کرنے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. نہیں، وہ مخصوص ٹولہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضد میں، عناد میں، حسد میں، دشمنی میں، تکلیف پہنچانے میں، ایذا رسانی میں لگ گیا تھا، جو تقریباً 7 آدمی تھے، جو جنگ بدر میں سب کے سب قتل کر دیے گئے تھے، وہ ٹولہ تھا. ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. ان کے حق میں تیرا ڈرانا نہ ڈرانا برابر ہو گیا ہے. یہ لا علاج مریض ہو چکے ہیں، اور جب لا علاج کوئی بیماری ہو جاتی ہے تو اس جسم کے حصے کو آپریشن کر دینا ضروری ہوتا نہیں ہوتا ہے. یہ بدر سے پہلے آئے تھے نازل، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب ان کا وقت آ رہا ہے. ان کی بیماریاں لا علاج ہو گئی ہیں، ان کے کینسروں کا علاج ہونے والا نہیں ہے. یہ بنی نوع انسان کے واسطے کینسر کا حکم رکھتے ہیں. اگر ان کا آپریشن نہ کیا گیا تو دوسروں کو بھی معوف اور یہ بیمار بنا دیں گے. اس لیے اب کشا کشا یہ کہاں آ رہے ہیں، چلتے چلتے کھنچتے کھنچتے میدان بدر میں آ رہے ہیں. اور یہ 7 آدمیوں کا ٹولہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر کہے مارتے ہوئے، ہنستے ہوئے اور مذاق کرتے ہوئے جب آپ خانہ کعبہ کے سامنے نماز کی نیت باندھ کے نماز پڑھ رہے تھے تو اونٹ کا نکلا ہوا اوج جس میں گندگی اور غلاظت بھری ہوئی ہوتی ہے، اس کو لا کے کھینچ کے گھسیٹ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پہ رکھ دیا تھا. اور اس کام کا کرنے والا ان 7 میں بھی سب سے بڑا بدبخت تھا، جس کا نام تھا عقبہ ابن ابی معیط. عقبہ نے کیا رہے گا اذن بعث اشقاہا، سب سے بڑا بدبخت نامی شخص جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو کاٹا تھا، اس کی کونچے کاٹ دی تھی، اس کے پیر کاٹ دیے تھے، ذبح کر دیا تھا. وہ اس قوم کا سب سے بڑا بدبخت ترین انسان تھا. اس کا نام قزار تھا. دال سے بھی کہتے ہیں قدار اور زال سے بھی کہتے ہیں قزار. یہ تو اب دال کا فرق ہمارے قاری صاحب وغیرہ نے کر دیا کہ یہ دال ہے، یہ زال ہے، یہ زا ہے، یہ فلاں ہے. پہلے زمانے کے لوگ تو بس یہ تھوڑے ہی حرف پڑھتے تھے، تھوڑے حرفوں تو ان کا کام چل جاتا تھا. اب عربی زبان میں زا کا تلفظ الگ ہے، زال کا الگ ہے، اور زواد کا الگ ہے، اور زوا کا الگ ہے. اور دوسری انگریزی زبان میں کہاں یہ تلفظات کے فرق رکھتے ہوئے ہیں. یہ تو قرآن شریف نے دنیا کو بتایا کہ دیکھو ذرا ذرا سے فرق سے معنی میں کتنے بڑے فرق اور فاصلے ہو جاتے ہیں. تو وہ قدار نامی شخص تھا جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچے کاٹی تھی، جس کو اللہ نے اشقا فرمایا، سب سے بڑا بدبخت انسان فرمایا ہے. اور اس امت کا سب سے بڑا بدبخت انسان جو تھا وہ یہ شخص تھا جس نے رسول اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر اونٹ کا اوج لا کے رکھ دیا تھا. یہ 7 آدمی تھے، ان میں کہیں تھا. ان کو اب لا رہے ہیں، کشا کشا لا رہے ہیں. آنا بھی نہیں چاہ رہے بعض تو. صفوان بن امیہ نہیں آنا چاہ رہے ہیں، مگر ابو جہل جان کو آ گیا. ارے بھائی اگر تو لیڈر ہے ہمارا، تو یہاں رہ گیا اور میدان میں نہ گیا اور مقابلے پر نہ گیا، اور وہاں ابو سفیان کا قافلہ لوٹا گیا اور مسلمانوں نے لوٹ لیا، تو پھر ساری قوم پیچھے پڑ جائے گی، پسماندہ ہو جائیں گے، ترقی رک جائے گی، تجھے چلنا پڑے گا. اور وہاں سعد بن معاذ نے، حضرت سعد بن معاذ نے موقع پر اس کو کہہ بھی دیا تھا کہ مجھے معلوم ہے کہ تجھے ہم قتل کریں گے. کہہ دیا تھا، اس کو یقین بھی تھا کہ یہ مسلمان ضرور مجھے قتل کریں گے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی ہوئی بات ہے، سچی نکلے گی. یعنی یہاں تک یقین تھا ان کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی ہوئی بات سچی نکلے گی، اور ایمان لانے کو تیار. وجاہدوا بہا واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا.
یقین کے ساتھ جانتے ہیں کہ بات سچی ہے، ہونے والی ہے، مگر برابر انکار پہ ڈٹے ہوئے ہیں، تو ان کے دلوں میں مہر لگنی چاہیے تھی، لگنی چاہیے تھی، قبول حق کی مہر لگنی۔ تو یہ 7 تھے کافر، جو بڑے بڑے تھے، لیڈر تھے، سبھی کام آ گئے وہاں میدان بدر میں، ایک بھی نہ بچا، سب کی لاشیں مرتے ہی کٹتے ہی سڑ گئی، اور ان سڑی ہوئی لاشوں کو بدر میں، قلیب بدر میں لے جا کے ڈال دیا گیا، ان کی ٹانگیں پکڑ پکڑ کے۔ عقبہ کا تو یہ عالم تھا کہ اس کی جہاں سے جسم کے حصے کو پکڑتے تھے وہیں سے چھوٹ جاتا تھا، ٹانگ پکڑی تو گھٹنے میں سے نکل گیا، پھر ٹخنے میں سے نکل گیا، یعنی اتنی جلدی تعفو، اتنی جلدی اس میں گلن اور سڑن پیدا ہوئی اس کفر کی وجہ سے کہ ان کا جسم سڑ گیا اور گل گیا اور قلیب بدر میں ڈال دیا گیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمدردیاں اللہ تعالیٰ نے نا امید فرما دیا تھا، تسلی تو ہو گئی تھی، مگر پھر بھی قلیب بدر کے کنویں پر کھڑے ہو کر فرماتے ہیں کہ اب تو تم کو پتہ چل گیا ہوگا جو میں تم سے کہتا تھا سچ اور صحیح تھا۔ اللہ کے جو وعدے ہم سے ہوئے تھے، ہم نے تو اللہ کے وعدوں کو سچ پا لیا۔ اللہ نے ہم سے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم تم کو کامیاب کریں گے، غالب کریں گے، اللہ نے ہم کو کامیاب کر دیا اور غالب بھی کر دیا ہے۔ اور تم سے بھی اللہ نے ایک وعدہ کیا تھا، جن کو ہم بتایا کرتے تھے کہ اگر تم نے کفر پر جان دی تو تم کو جہنم بھگتنا پڑے گی۔ اب تو تمہارے سامنے جہنم کے انگار آ گئے ہوں گے، وہاں بھی آپ فرما رہے ہیں، یہ محبتی سے تو فرما رہے ہیں، افسوس ہی تو فرما رہے ہیں۔ وہاں فرعون کا لشکر اور فرعونی ڈوب رہے ہیں، تو وہاں کیا ہوا؟ یہی کہا گیا فکیف عصی علی قوم کافرین، ڈوب رہے ہیں تو ڈوبنے دو، ان پہ کیا افسوس کریں، فکیف عصی علی قوم کافرین، اس کافر قوم پہ کیا افسوس کریں۔ وہاں تو یہ مزاج ہے، اور یہاں مزاج یہ ہے کہ قلیب بدر میں قتل کیے ہوئے وہ کفار مکار پڑے ہوئے ہیں، اور آپ کیا فرما رہے ہیں؟ ارے ہم نے تو اللہ کے وعدوں کو سچ پا لیا ہے، تم نے بھی اللہ کے وعدوں کو سچ پا لیا کہ نہیں پا لیا؟ یہ آپریشن ہوا، اس قوم کا آپریشن ضروری تھا کہ نہیں تھا؟ ضروری تھا، سڑ گئے تھے جسم کے حصے، جیسے ہمارے ہاتھ میں کوئی پھنسی نکلے اور ڈاکٹر یہ مشورہ دے کہ اس کو یہاں کونی سے کٹوا دو، نہیں تو یہ کل تک تو اس کی پلو اوپر تک پہنچ جائے گی، اور 2-4 دن میں تو سارے جسم خراب ہو جائے گا۔ ہم کٹوا دینے کو ہی سمجھتے ہیں نا، غنیمت سمجھتے ہیں، کٹوا دو، ہاتھ ہی گیا، جان تو بچے گی آگے۔ یہ بنی نوع انسان کے دمبل تھے، یہ پھوڑے تھے، یہ کینسر تھے، یہ ایسے مقام پر پہنچ چکے تھے کہ خود بھی ہدایت پر آنے والے نہیں تھے اور دوسروں کو بھی ہدایت پر آنے دینا نہیں چاہتے تھے، رکاوٹ بنے ہوئے تھے، یہ سنگ گرا بنے ہوئے تھے راستے کے، ان پتھروں کو راستے سے ہٹانا ضروری ہو گیا تھا۔ اس لیے ان کا آپریشن جنگ بدر میں جو ہوا وہ رحمت للعالمین کی شان کے خلاف نہیں ہے، ڈاکٹر کی شفقت کے خلاف نہیں ہے کسی عضو معطل کو کاٹ دینا، بلکہ اس ڈاکٹر کی لوگ تعریف کرتے ہیں، اس کو انعام دیتے ہیں، اس کی تحسین کرتے ہیں کہ اس نے تھا بڑا شاندار آپریشن کیا، پورا ہاتھ کاٹ ڈالا، پورے ہاتھ کاٹ ڈالنے پر ہی لوگ تعریف کر رہے ہیں اس کو۔ یہ بھی آپریشن تھا، اور آپریشن کو کوئی ظلم نہیں کہہ سکتا ہے، آپریشن تو بہت ضروری ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی تو اس آپریشن آدمی مر بھی جاتا ہے، مگر پھر بھی لکھ کے دے دیتے کہ مر جائے تو مر جانے دو، لیکن کر ڈالو، دیکھا جائے گا جیسا کچھ ہو۔ تو ادھر تو یہ ہوا کہ ان کے حق میں تو تیرا ڈرانا نہ ڈرانا برابر ہو گیا ہے، اب ان کا انسانیت کے دنیا میں زمرے میں رکھنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ وہ اس جملے میں ایک لطیف اشارہ غیبی ہو رہا تھا کہ ان کا وقت قریب آ گیا۔ کیسے؟ جیسے اگر کوئی حکیم یوں کہہ دے، ڈاکٹر کہہ دے کہ علاج اور بے علاج سب برابر ہو گیا اس کے، تو گھر والے نہیں سمجھ جاتے، جانے کا وقت آ گیا۔ ہمارے یہاں بالکل بہت اچھے تندرست آدمی بیمار ہوئے، اور بیماری اتنی طویل ہوئی کہ وہ ان کا جسم سوکھ کے بالکل پتلا ہو گیا، پنڈلی ذرا ذرا سی ہو گئی، ہاتھ ذرا ذرا سے ہو گئے۔ ہمارے یہاں حکیم صاحب مشہور تھے، انہوں نے 4 پیسے کی دوا لکھ دی، تو ان کا بھائی رونے لگا اس 4 پیسے کی دوا کو دیکھ کر کے، حکیم صاحب نے مجھے شاید ٹال دیا ہے، اور وہ بچنے ہی والا نہیں معلوم ہوتا، لیکن وہ 4 پیسے کی دوا دی، اور وہ لا کر کے پکا کر کے پلایا، اس کا جوشانے کا پینا تھا کہ وہ تندرست ہوتا چلا۔ تو کمزور سی اگر دوا بھی ڈاکٹر دے دیتا تو اس سے بھی لوگ سمجھنے لگتے کہ جانے کا وقت آ گیا ہے، اور اگر ڈاکٹر نے یوں کہہ دیا کہ جی علاج کرو تب اور نہ کرو تب اب کچھ فائدہ اس کو ہونے والا نہیں ہے، تو لامحالہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ ضرور اس کا قریب آ گیا ہے، مر جائے گا، نہیں بچے گا، یہ اللہ کی قدرت ہے کہ وہ اس کو بچا لے۔
تو گئے ان کے موت کے وقت قریب آنے کا وقت دیا. اس سے بھی تسلی ہوئی کہ دشمن تیری زندگی سے جو کھیل رہے ہیں اور تیرا جو مذاق بنا رہے ہیں دشمن، ان کے دشمنوں کے جانے کا وقت قریب آ رہا ہے. اور اس عنوان سے فرمایا کہ تم تو آخری وقت تک ان کو سمجھاتے رہو، یہ سمجھانے اور نہ سمجھانے سے تیرا فائدہ ضرور ہوگا. اگر سمجھا گے تو اجر ضرور ملے گا. اس لیے آپ کے حق میں اجر بھی قائم رہا اور آپ برابر سمجھاتے بھی رہے اور وہ برابر لڑائی اور عناد بھی کرتے رہے اور کشا کشا وہ میدان بدر میں آ گئے. اور میدان بدر میں مکے سے دور، مدینے سے دور اللہ تعالیٰ نے ان کا حضرات صحابہ کے ہاتھوں آپریشن کرا دیا اور ان کی ڈاکٹری ہو گئی. اور قسم جہان پاک اتنے تو یہ لا علاج ہو چکے تھے، 7 مرے تو 70 تھے، مگر 7 یہ لیڈر کافی تھے. اور جن میں کچھ رمق کی صلاحیت تھی، ابھی ان کی ایمانی صلاحیتیں برباد نہیں ہوئی تھی، ان کو پکڑ لائے، مشقیں باندھ لائے. لوگ سمجھ رہے تھے کہ ظلم ہو رہا ہے ان پر، مشقیں باندھ کے لائے مسلمان تو ظلم ہو رہا ہے. نہیں، مسلمان باندھ کر ان کو اس لیے نہیں لائے تھے کہ ان کو غلام بنائیں گے، اس لیے نہیں لائے تھے کہ ان کو قتل کریں گے، بلکہ اس لیے لائے تھے کہ ان میں جو صلاحیتیں باقی ہیں وہاں ہاسپٹل میں لے جا کے ان کا کچھ علاج معالجہ کر کے دیکھیں گے، اگر کچھ بچنا ہوا تو بچ جائیں گے، اس لیے لے کے آئے تھے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا علاج معالجہ بھی اس شان سے کیا کہ واقعی اگر وہ ایمان پہ آ گئے. خود آپ کے چچا جو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان 70 قیدیوں کی جماعت میں تھے جن کو باندھ کر لایا گیا. بھتیجے کی قید میں چچا آ گیا نہیں. صبح کو بات چیت ہونا شروع، فدیہ لے کر چھوڑا جا رہا تھا. اور یہ فدیہ لے کر چھوڑ دینا یہ ابو بکر کی رائے تھی، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے بھی یہی ہو گئی تھی، ان کو فدیہ لے کر کے، مال لے کر کے چھوڑ دیا جائے. اس میں 2 فائدے ہوں گے. مال سے مسلمانوں کا اقتصادی حال ٹھیک ہوگا، اور ان کا یہ فائدہ ہوگا کہ یہ سوچنے سمجھنے کا ان کو موقع مل جائے گا. تو ایمان والوں کا بھی فائدہ تھا، کفر والوں کا بھی فائدہ تھا. مگر فاروق اعظم کی رائے یہ تھی کہ حضرت ان کو ایک کو قلم کر دیا جائے، اور جس کا جو عزیز ہے اس کے ہی ہاتھ میں وہ دے دیا جائے. میرا عزیز مجھے دے دو، اور ابو بکر کے ہاتھ میں ان کا بیٹا عبد الرحمان دے دو. ابھی تو عبد الرحمان ایمان بھی نہیں لائے تھے نا، وہ بھی ان قیدیوں میں تھے. اور اپنے اپنے ہاتھ سے قتل کر دیں گے ہم اپنے اپنے عزیزوں کو. یہ ادھر فاروق اعظم کی رائے تھی، اور فاروق اعظم کی رائے اللہ نے بھی تحسین کے ساتھ فرمائی.